بار دیگر صلوات پڑھیں۔ ماشاء اللہ سے یہ جو ایام تیزی سے گزر رہے ہیں، ایام فاطمیہ جن کو کہا جاتا ہے، بیوی سے مخصوص ایام ہیں۔ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ ایام جو ہم منا رہے ہیں اس کا ہمیں دنیا میں کچھ ملے گا، آخرت میں ملے گا، یا دونوں جہانوں میں کچھ ملے گا؟ تو یہ یقین رکھیں یہ جس بیوی کے ایام ہیں وہ دونوں جہانوں کی مالک ہے۔ اللہ کے حجاب کا نام ہے زہرا۔ جس بیوی سے یہ ایام منسوب ہیں وہ بیوی وہ ہے کہ جس کے بارے میں ان کے بابا یہ فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَ الْحُسْنُ حَيْئَةً لَكَانَتْ فاطمہ، اگر تمام جہانوں کی تمام اچھائیاں اور خوبیاں جمع ہو جائیں تو وہ فاطمہ ہے۔ تمام اچھائیاں، بلکہ پھر آگے روایت آگے حدیث پڑھی تو آپ نے فرمایا بل ہی اعظم، بلکہ پھر بھی اس چیز کا حق ادا نہیں ہو سکتا کہ میری بیٹی فاطمہ کس منزلت کی مالک ہے، بل ہی اعظم، پھر بھی میری بیٹی اس سے بھی بلند ہے۔ مقصد یہ کہ تم میری بیٹی کی عظمت کو سمجھ نہیں سکتے، اس سے بھی بلند ہے۔ اِنَّ ابنتی فاطمہ، کہ بے شک میری بیٹی فاطمہ جو ہے خیر من اہل الارض انصر و شرفن و کرما، کرامت کے اعتبار سے، بزرگی اور عظمت اور شرافت کے اعتبار سے تمام اہل زمین سے بہترین ہے، بلند تر ہے۔ ایک باپ اپنی بیٹی کے فضائل بیان کر رہا ہے، اور یہ ایام فاطمیہ یہ قرآن میں کہاں پہ ہے؟ ہر چیز کا جواب قرآن سے مانگا جاتا ہے، ہمیں قرآن سے بتائیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ قرآن سے اتنی محبت ہونے کے باوجود بھی جبکہ یہ دعویٰ بھی کر دیا کہ ہمارے یہ حسب کتاب کا کتاب خدا کا، لیکن اس کتاب خدا کو افسوس یہ ہے کہ اپنی نگاہوں سے پڑھنے کے بجائے معصومین کی بتائی ہوئی تفسیر کے مطابق پڑھتے تو کافی تھا۔ قرآن کو کافی تو کہا، لیکن اس کو کافی تب سمجھتے کہ جب اس کو ان ہستیوں کی جو وارثان قرآن ہیں ان کی بتائی ہوئی تعبیر، ان کی بتائی ہوئی تفسیر و تشریح کے مطابق پڑھتے تو پھر واقعہ کافی تھا۔ لیکن افسوس انہوں نے قرآن کو بھی اس نگاہ سے نہیں پڑھا، اپنی مرضی کے ترجمے، جس بات کا جو شوقین وہی ترجمہ، قرآن کا انہوں نے یہ حال کر دیا۔ ہر کوئی اٹھ کے قرآن سے دلیلیں، ہر کوئی اٹھ کے قرآن سے اپنے، حتیٰ کہ کسی نے گناہ کرنا ہے جو بھی ہے اس کو بھی قرآن سے ثابت کرنا۔ کسی نے نماز نہیں پڑھنی، قرآن میں خدا کہہ رہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے نزدیک نہ جاؤ، اگلی آیت نہیں پڑھنی وانتم سکارا، کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ تو اسی لیے خدا نے بھی پھر چیلنج دے دیا، اسی قرآن میں کہہ دیا یضل بہ کثیرا، آئی تو یہ ہدایت کے لیے ہے، لیکن یہ جو چاہے جو اسے ہدایت صحیح طریقے سے نہیں لے گا تو یہ اس سے گمراہ بھی ہوگا۔ ہدایت کی کتاب جو ہے گمراہی کا باعث بنے گی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ خود خدا کہہ رہے جس کا کلام ہے یضل بہ کثیرا، بہت سے جو اس کے ذریعے سے گمراہ ہوں گے۔ مقام حیرت ہے کہ جو ہدایت کی کتاب ہے وہ گمراہ بھی کر رہی ہے، لیکن ساتھ بتا دیا کہ یہ ہدایت ہے، ہدایت کی کتاب ہے، لیکن ان کے لیے کہ جو متقین ہیں، ہدی للمتقین، یہ ہدی للناس نہیں ہے، یہ لوگوں کے لیے ہدایت نہیں ہے، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ پہلے تقویٰ کے درجے میں آؤ پھر قرآن سمجھ میں آئے گا، پھر ہدایت ملے گی۔ اگر تقویٰ کے درجے میں نہیں آنا، خود سے ترجمے، خود سے تعویلیں، تو پھر گمراہ ہو جاؤ گے۔ آج دیکھیں حفظ قرآن کیا ہوا ہے، قرآن کے حافظ ہیں لیکن گمراہیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ تقویٰ کو چھوا نہیں ہے، امام المتقین کی پہچان نہیں ہے، تو تقویٰ تک کیسے پہنچے گے؟ امام المتقین کی معرفت ضروری ہے متقی بننے کے لیے۔ جب ایک امام جو بن گئے متقین کے، جب تک امام کی پہچان نہیں ہوگی تو آپ کے نزدیک سے تقویٰ گزر بھی نہیں سکتے۔
تو یہ قرآن اس میں بھی ایام فاطمیہ کا ذکر ملتا ہے. اگر آنکھیں کھول کے بصیرت کی نگاہ سے ولایت نور ولایت کو اپنے قلب میں جگہ دیں گے، دل و دماغ میں جگہ دیں گے، تو نظر آ جائے گا کہ ایام فاطمیہ قرآن میں موجود ہے، کیونکہ یہ قرآن قیامت تک کے لیے ہدایت ہے. تو سب نے یہ آیت بڑی مشہور آیت ہے، آیت مودت جس کو کہا جاتا ہے. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ کوئی تم سے میری رسالت کا اجر نہیں چاہتا. اے رسول اپنی امت سے کہہ دو، کیونکہ امت کے جو امیر لوگ تھے انہیں شوق پیدا ہوا تھا کہ نبی اتنی محنت کرتے ہیں، ہمیں جہالت سے نکال کے، تاریکیوں سے نکال کے ہمیں اسلام کی روشنی عطا کی، ہم آپس میں لڑتے جھگڑتے مرتے لڑتے تھے، ہمیں پیار محبت پیدا کر دی، ایسی ایسی روایات، ایسی ایسی دلیلیں ہمارے درمیان، دلوں میں محبت ڈال دی، اتنے ہم پہ احسانات کیے. ہم اپنی ہی بیٹیوں کو دفن کرتے تھے، اپنی بیٹی کو سر کا تاج بنا کے ہمیں بتایا کہ بیٹی دفن ہونے کے لیے نہیں ہوتی، سر کا تاج ہوتی ہے. اور اتنی تاریکیوں سے جہالتوں سے ہمیں نکالا. تو وہ اکٹھے ہو کے آئے اور آ کے رسول اللہ سے کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، ہم اجر دینا چاہتے ہیں. تو اس وقت کے لوگ جو رسول کے ساتھ رہتے تھے، جو کہ صحابہ کے درجے میں تھے، جو کہ صحابی تھے، لیکن رسول نے خاموشی اختیار کی کہ کیا جواب دیں، تو کیا اجر دے سکتے ہو. اب میں کہتی ہوں تو رسول کی رسالت ہے نا، جنہوں نے اتنی تکلیفیں اٹھائی. خود میں اپنے مقام پہ سوچتی ہوں کہ جب مجھے کبھی کو پوچھتے ہیں نا کو مجلس کے لیے آپ کا ہدیہ کیا ہے، میں کہتی ہوں آپ دے ہی نہیں سکتے، میں کیا بتاؤں، میں آپ کو بتا کے ادھر سے اپنا ختم کروا دوں. جو آپ کی ہمت ہے، جو آپ سمجھتے ہیں، جتنی آپ کی معرفت ہے آپ کر لیں، نہیں کر سکتے نہ بھی کریں، مسئلہ نہیں ہے، یہ میرا اور بیوی کا معاملہ ہے. تو یہ مجھے نہیں سمجھ آتی ہے، ممبروں پہ بیٹھنے سے پہلے جب ہدیے طے کر لیتے ہیں تو ان کی زبانوں میں تاثیر کیسے آ جاتی ہے، سننے والے سن کیسے لیتے ہیں، جو بات دل سے نکلے گی تو دل میں اترے گی. تو اب جب رسول کیسے اجر بتا دیں کہ اس کا یہ اجر ہے، نہیں بتایا. تو پھر آیت آئی، خدا نے کہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ، اے رسول ان سے کہہ دو میں کوئی اجر نہیں چاہتا، اس لیے تم اجر دے ہی نہیں سکتے. تم اگر کر سکتے ہو تو قربا سے مودت کرو. قربا کون ہے؟ قربا واحد مؤنث کا صیغہ ہے، یعنی ایک مؤنث، ایک خاتون ایسی ہے جو رسول کو اتنی عزیز ہے کہ اس کی مودت کو اجر رسالت بنا دیا. وگرنہ ہم آج کے دور میں، آج ہم بھی اگر سوچیں کہ ہم اجر رسالت دیں، ہمیں نمازی بنایا، ہمیں خدا سے ملا دیا، ہمیں پتہ ہی نہ ہوتا، ہم پتھر لکڑی کے جو بت ہیں بنا بنا کے پوچھتے رہتے، ہمیں اللہ تک پہنچایا. اللہ کی محبت، اس کی معرفت ہمارے دلوں میں ڈالی کہ ایک ہستی ایسی ہے جس کے آگے جھکنا چاہیے، ایک ہستی ایسی ہے کہ ہماری ہر سانس اس کے فضل سے چل رہی ہے. وہ اگر اپنا کرم نہ کرے ہم اپنا نام بھول جائیں. یہ جو ہماری چلتی سانسیں، یہ ہماری زندگی، اور یہ زندگی بھی اتنی حسین اللہ نے دی. اور کس لیے دی؟ اس میں ہمیں آزمائشوں میں بھی ڈالا، اس لیے ڈالا کہ ہم اچھے کامل انسان بنے. کیوں بنے؟ اس لیے کہ وہ ہمیں اس جنت میں بھیجنا چاہتا ہے جو اس نے اتنی خوبصورت ہمیشہ رہنے کی جگہ بنائی ہے. اس میں چاہتا ہے کہ میرے سب بندے اس میں چلے جائیں. اس لیے اس نے ہمیں یہ زندگی عطا کی ہے، اور ہم اس میں گھبرا جاتے ہیں آزمائشوں سے. وہ آزمائشوں سے ہمیں اوپر لے کے جانا چاہیے. ہمیں دیکھیں، سونا جو ہے نا کب بنتا ہے؟ کندن کب بنتا ہے؟ آگ میں ڈھلتا ہے. جب آگ میں سختی کو جھیلتا ہے پھر وہ کندن بن کر اس کی قیمت بنتی ہے. اور ہم کہتے ہیں ہم بیٹھے بیٹھے آرام سے بستر پہ سوئے سوئے بڑے قیمتی بن جائیں، ہم بیٹھے بیٹھے بڑے عظیم ہو جائیں، بیٹھے بیٹھے آرام سے ہم میں معلومیت آ جائے، روحانیت آ جائے، ہم مستجاب الدعوا ہو جائیں. ادھر ہم بات کریں ادھر بات قبول ہو، ادھر ہم دم کر کے پانی دیں شفا ہو جائے. یہ سب کچھ آسانی سے نہیں ملتا. اس کے لیے محنتیں کرنی پڑتی ہے، ریاضتیں کرنی پڑتی ہیں، چلے کاٹنے پڑتے ہیں، آزمائشوں میں صبر دکھانا پڑتا ہے. آزمائشوں میں صبر جب تک انسان نہیں دکھاتا نا تو ان چیزوں کو بھول جائے، پھر وہ ایک عام سا انسان ہی ہے. جب آزمائشیں آئیں، آزمائشیں آنی چاہیے، ان کے بغیر ہم جڑ نہیں سکتے. جناب سیدہ کی زندگی کے بارے میں مجھے کہا گیا کہ ہمیں زیادہ بتائے گا تو واقعی بتانا بھی چاہیے. اور آپ یقین کیجئے کہ جناب سیدہ کی زندگی کے بارے میں جب آپ سوچیں گے نا، ان کے بچپنے سے لے کے ان کی 18 سالہ زندگی، بہت زیادہ زندگی نہیں ہے. جو پہلو ان کی زندگی میں نمایاں وہ صبر کا پہلو ہے.
عمر کے ہر مرحلے میں بیوی نے صبر کیا ہے. اگر شب ابی طالب میں 3 سال کی زہرا ہے تو صبر کر رہی ہے, فاقے کاٹ رہی ہے. ماں دنیا سے چلی گئی ہے, صبر کر رہی ہے. بابا دنیا سے نہیں ہے, صبر کر رہی ہے ہر مقام پہ. اور بیوی صبر بھی کر رہی ہے, لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز ضروری ہے, ورنہ صبر آپ کا بیکار جائے گا. ایک اور چیز ضروری ہے, یہ نہ صرف صبر کرتے رہی جی میں صبر کر رہی ہوں. ایک تو صبر کی بھی کچھ منزلیں ہوتی ہیں. یعنی ایک خاتون ہے, گھر کا بہت کام ہے, صبر سے کر رہی ہے, لیکن ماتھے پہ چوڑیاں اور ساتھ ساتھ گڑگڑا رہی ہے, ساتھ ساتھ اس بچے کو ڈانٹ رہی ہے, اس کو ڈانٹ رہی ہے کہ, اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہی ہے میں تو بڑا صبر کر رہی ہوں, میں تو بہت صبر کر رہی ہوں. تو نہیں, صبر کی بھی درجے منزلیں بندے کو اس کے گیسچر میں نظر آنا چاہیے کہ صبر کر رہا ہے, کہ پتہ ہی نہ چلے اندر کیا چل رہا ہے. اوپر سے مومن خوش رہتا ہے, پرسکون نظر آتا ہے, اس کے اندر ایک تلاطم ہوتا ہے, اندر ایک سمندر ہوتا ہے, لیکن اس کے چہرے پہ ایک سکون, ایک طمانینیت ہوتی ہے کہ میرا خدا تو دیکھ رہا ہے نا, اتنا کافی ہے کہ میرا خدا دیکھ رہا ہے. تو صبر کے ساتھ خلوص, اس کو کہتے ہیں خلوص, اس منزل کو کہ مصیبتیں بھی آئیں اور اللہ پہ بھروسہ کہ وہ تو جانتا ہے نا کہ میں کس چیز سے گزر رہی ہوں, میں کن معاملات سے گزر رہی ہوں, اور وہ پھر اطمینان اس کے چہرے پہ ہو اور خلوص نیت سے کام کرتا چلا جائے. ایسا نہیں ہے کہ صبر ہو رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ کہ اندر کام میں ڈنڈی ماری جائے. نیت خالص نیت, یہ جب تک نہیں ہوگی صبر میں وہ مزہ نہیں آئے گا, اس کا وہ کمال آپ کو نہیں ملے گا جو اللہ نے رکھا ہوا ہے. خدا قرآن میں جگہ جگہ کیا فرماتا ہے, بے شمار مقامات پہ خدا نے کیا فرمایا, یہ نہیں فرمایا ان اللہ مع الشاکرین, کہیں پڑھی ہے کوئی آیت نہیں پڑھی ہے ہی, ان اللہ مع العابدین, ان اللہ مع الزاہدین, ان اللہ مع الساجدین, نہیں, ان اللہ مع الصابرین. خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے, اور اس کو زندگی میں صبر کو اپنی زندگی میں لانا پڑے گا, اس کے بغیر ہم کوئی مقام نہیں پا سکتے. خدا کیا فرماتا ہے, اور کہ اس صبر کے ساتھ خلوص, یہ 2 چیزیں جب ملے تو انسان کمال پہ چلا جاتا ہے. خدا کیا فرماتا ہے, لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اللہ کی راہ میں وہ انفاق نہ کرو, وہ خرچ نہ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو. یہ صبر کی بلند منزل ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور اس چیز کو خرچ کریں جس سے آپ محبت کرتے ہیں. یہ بہت بلند اور بہت مشکل مرحلہ ہے. یہ اس وقت تو آپ کہہ رہی ہیں بے شک اور اچھا, لیکن پریکٹیکل لائف میں آپ کی الماری میں 4 سوٹ لٹکے ہو, ایک آپ نے بہت قیمتی مزے کا ابھی بنا کے لٹکایا ہو, فلاں فنکشن میں پہنوں گی, کوئی مانگنے والا آ جائے, آپ کوشش کرو گی چلو اللہ کی راہ میں کچھ تو دینا ہے نا, تو جو آپ کو بالکل ناپسند ہوگا اس کو آپ لفافے میں ڈال کے دے دیں. ابھی ہم کہاں کھڑے ہیں, ہم کچھ بھی نہیں ہیں, زیرو پہ ہیں ابھی. ہم جناب سیدہ کی سیرت کو دیکھتے ہیں تو ہم زیرو پہ ہیں, گرچہ ہم اس ہستی کی سیرت تک نہیں جا سکتے کیونکہ اس ہستی کے بارے میں خدا کے نور عظمت سے مخلق ہو گیا. ہم کہیں کہ ہم بھی ویسے ہی کریں, ویسا نہیں کر سکتے, کر ہی نہیں سکتے, لیکن انہوں نے ہمارے لیے اس لیے کیا کہ ہم کسی حد تک تو کچھ اچھا ہی کریں, کچھ تو اچھا کریں. جناب سیدہ کے بارے میں تمام کتابوں نے لکھا, جب ان کی سیرت طیبہ کو لکھا تو لکھا کہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی بیٹی کی شادی طے کی اور ایک جوڑا آپ نے محبت سے نبی کریم نے اپنی بیٹی کے لیے اچھی قیمت کا بنوایا, خوبصورت لباس بنوایا, اور آپ نے اپنی بیٹی کو عطا کیا کہ یہ آپ نے اپنی شادی پہ پہننا ہے. اب بیوی نے, اور 2 طرح سے روایتیں, بہرحال پہن لیا, بعض کہتے ہیں کہ ابھی پہنا نہیں تھا, رکھا ہوا تھا, تو بعض میں ہے کہ پہنا ہوا تھا تو ایک سائل آ گیا, تو بہرحال پہنا ہوا تھا, رکھا ہوا تھا. بہرحال وہ بیوی کا وہ سوٹ تھا کہ جو روایت میں نے دیکھی اس میں اس طرح سے تھا کہ غالباً کتاب فاطمہ من المہد الی اللحد کاظم قزوینی کی کتاب ہے, اور یہ کاظم قزوینی وہ ہے کہ جنہوں نے یہ والی کتاب فاطمہ من المہد الی اللحد یعنی فاطمہ مہد سے لے کے لحد تک, اس میں بیوی کی پوری زندگی کو انہوں نے منت کے طور پہ لکھا تھا, کیونکہ ان کو نا اس وقت کی جو حکومت تھی عراق میں, جب صدام کی حکومت تھی تو ان کو قید کر لیا گیا تھا اور اب ان کو صحرا میں لے جا کے ان کو ذبح کرنے لگے تھے. جو ان کا طریقہ کار تھا علماء کو, فقہاء کو
مجتہدین تو وہ گوارا نہیں کرتے تھے اور خاتمہ کر رہے تھے حقیقی علماء کا. جب ان کو بھی صحرا میں لے جایا گیا تو اس وقت انہوں نے بیوی سے توسل کیا کہ یا زہرا آج بچا لے, میں آپ کی زندگی میں ایک کتاب لکھوں گا. تو پھر ہوا یہ کہ فوراً سے جب ان کو بھی ان کا سر قلم کرنے لگے تو ان کو کال آ گئی, ان لوگوں کو وہ جنہوں نے اغوا کر کے حکومتی کارندے تھے, انہیں کال آ گئی کہ اس کو ابھی قتل نہیں کرنا, کاظم قزوینی کو بھی قید میں ڈال دیں. تو پھر یہ قید میں رہے تھے, پھر ان کی وہاں پہ شہادت کچھ عرصے کے بعد قید سے نکل آئے. پھر ایک وقت آئے ان کی شہادت ہو گئی اور انہوں نے وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ جو ہے یہاں سے منتقل کر کے کربلا میں وہاں پہ دفن کیا جائے. اور 17 سال کے بعد جب حالات بہتر ہوئے ان کے جنازے کو نکالا. ان کی وصیت تھی جو میری یہ والی کتاب ہے میرے سینے میں رکھی جائے جب مجھے دفن کرے. یہ ہے ذخیرہ آخرت, اس کو کہتے ہیں آخرت کی تیاری, جس سے ہم بالکل آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں. اب ہم یہ تو کہتے ہیں کہ ہم اعمال اچھے کر رہے ہیں, یہی کافی ہے, لیکن ہم جناب سیدہ کی زندگی میں, علماء کی, فقہاء کی زندگی میں ہم جو تیاری دیکھتے ہیں وہ صرف اعمال تو ان کے کتنے بلند تھے ہی, لیکن اس قسم کی تیاری بھی نظر آتی ہے. کوئی عالم یہ کہتے ہیں میرا وہ مصلی جس پہ میں نے 70 سال نمازیں شب پڑھی وہ میرے ساتھ رکھا جائے. کوئی کہتے ہیں میری وہ تصویر جس پہ میں نے اتنے 1000 مرتبہ درود پڑھا میرے ساتھ رکھی جائے. جناب سیدہ وہ شیشی جس میں آپ خوف خدا میں آنسو بہاتی تھی, آپ نے فرمایا یہ آنسو میرے ساتھ رکھے جائیں. دیکھا جائے ان کو کیا ضرورت ہے, وہ تو جنت کی مالک ہے, محشر کی مالک ہے. یہ سب ہمارے لیے کہ آپ نے تیاری کیسے کرنی ہے. لیکن ہم ہر ان چیزوں سے بالکل نظر ہٹا کے ہمیں دن رات کھانا کیا ہے, پہننا کیا ہے, جانا کب ہے, آنا کب ہے, فلاں سے کب ملنا ہے, فلاں سے کب ملنا ہے, اسی میں ہم اپنی زندگی ختم کر دیتے ہیں کہ وہ بس وقت آ جاتا ہے کہ اسرائیل کی زیارت ہو جاتی ہے اور پھر بھی وہ کام ختم نہیں ہوتے. وہ کام ابھی بھی پڑھتے وقت وہی ہوتے ہیں, چھت پہ کپڑے ڈالے وہ تو اتارے گے تو اسرائیل آ گئے, اب کیا ہوگا. تب بھی ہمیں یہ فکر نہیں ہوگی کہ ہم نے کچھ فزیکلی کچھ چیزیں ہم نے تیار کی ہیں کہ نہیں. تو اس وقت ہمارے ہاتھ میں ہے. اپنی کوئی چیز, کوئی ایسی, آپ ایک کالی ڈوری لے لیں, سفید لے لیں, کوئی لے لیں, مسئلہ نہیں ہے اور کوئی روایت بھی نہیں ہے, میں آپ کو مشورہ دے رہی ہوں اور خود میں بھی اس پہ عمل کرنا شروع کروں گی. تو آپ ایک کوئی چیز لے لیں, اس پہ آپ سورہ ملک پڑھ کے روز ایک دفعہ پڑھ لیں, نوٹ لگا دی جائے, وہ ڈوری اپنے ساتھ وصیت کریے میرے ساتھ رکھی جائے. یہ چیزیں وہاں کام آنی ہیں, یہ تیاری ہے. اعمال ضرور کافی ہیں, اصل میں تو اعمال ہی ہے تو ساتھ دیں گے آگے جنت پہنچانے تک, لیکن یہ چیزیں آخر اس میں کیا مصلحت ہے کہ بیوی ایسے کر رہی ہیں ہمیں بھی کریں, علماء ایسے کریں, فقہاء ایسے کریں, ہمیں بھی کریں. تو یہ جو کاظم قزوینی ہے, ان کو جب ان کی میت کو امانتاً جاپان سے جب نکالا گیا تو اتنے سال ان کا کفن بھی پھیلا نہیں تھا. اب تو کوئی چیز نہیں چھپتی نا, خود میں نے وہ ویڈیو دیکھی اور وہ کتاب جو ان کے سینے میں تھی, فاطمہ بنت المہدی اللہ, کوئی اس کو کچھ غضب نہیں, کوئی مٹی نے اس کو نہیں کھایا, کچھ بھی دیمک نام کی کوئی چیز نہیں تھی, وہ کتاب بھی ویسے ہی ویسے. تو اتنا حق لکھا انہوں نے کاظم قزوینی نے اس کتاب میں. بیوی کی پوری زندگی آپ اس کا مطالعہ کریں, PDF بھی اس کی ملتی ہے, پڑھا کریں. تو اب اس میں یہ بھی جناب سیدہ نے, اب وہ جوڑا بابا نے دے دیں گے میری بیٹی پہننے کی, اور جب سائل آ گیا ماننے کے لیے تو بیوی نے وہ جوڑا اٹھا کے دے دیا, ابھی پہنا بھی نہیں, دے دیا. اب جب شب زفاف آئی, اب یہ خلوص ہے بیوی کا, تو جب بابا نے دیکھا کہ ابھی تک میری بیٹی وہی پرانے لباس میں ہے, تو جب پوچھا کہ بیٹا وہ جو میں نے آپ کو سوٹ دیا تھا, جو جوڑا دیا تھا آپ کو میں نے, اس کا کیا ہوا, وہ نہیں آپ نے ذمہ دار فرمایا. تو بیوی نے فرمایا کہ ایک ضرورت مند آ گیا تھا, اس کو میں نے دے دیا. اب رسول اللہ بھی خاموش ہیں, لیکن اتنا کہا کہ بیٹا وہ تو آپ کے لیے بنایا تھا. تو آپ نے آگے جناب سیدہ نے کیا جواب دیا, اب ایسے ہی نہیں رسول بیٹی کے اتنی قصیدے پڑھ رہے, سنے آگے بیٹی کیسی. بیٹی نے کہا کہ بابا میں نے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, میں نے اچھا جوڑا آخرت کے لیے خرید لیا, میں وہاں سے آگے بڑھ لوں گی. اور اب یہ دیکھیں جب یہ صبر بھی تھا, بیوی نے صبر بھی کیا اور خلوص کے ساتھ کیا اور اپنا کام کر دیا. اب رسول بھی خوش ہو گئے, آیت پہ عمل بھی ہو گیا. تو پھر خدا نے کیا کیا, جب انسان اس طرح سے نیت خالص کر کے صبر کرتا ہے تو پھر خدا نے کیا کیا, خدا نے جنت سے جوڑا بھیج دیا, جنت سے فرشتی لباس بھیج دیا کہ میری کنیز اس کو زیب تن کرے گی. اس لباس کو پہن کے اپنے شوہر کے گھر گئے. تو جب ہم نیت
خالص کرتے تو خدا عنایات کرتا ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں پہلے خدا پہ اتنا بھروسہ ہونا چاہیے کہ اگر میں خلوص نیت سے کر رہی ہوں خدا دیکھ رہا ہے، اس کا دیکھنا کافی ہے۔ یہ ہے وہ بی بی جو خیر کثیر ہے، یہ ہے بی بی مبارکہ بابرکت بی بی۔ بابرکت ایسے ہی نہیں ہو گئی تھی۔ اب آج بچوں کے ذہنوں میں یہ سوالات آتے ہیں نا مختلف قسم کے، بچے کہتے ہیں بھائی دیکھیں وہ تو معصوم ہستیاں تھیں، ان سے تو خطا نہیں ہوتی تھی، وہ شہادہ معصومین جن کی طہارت کے لیے قرآن گواہی دے رہا ہے، تو اگر انہوں نے ایسے کام انجام دیے ہیں تو وہ دے سکتے تھے، ہم نہیں دے سکتے۔ تو یہ بات اصل میں اس طرح سے ہے کہ ان ہستیوں پہ بھی مصیبتیں آئی ہیں، انہوں نے بھی صبر کیا ہے، ان کو بھی تکلیفیں ہوئی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی ایسے میٹیریل سے بنے ہوئے تھے کہ بیٹا ذبح ہو رہا ہے، بیٹیاں جو ہیں وہ تکلیفیں اٹھا رہی ہیں تو ان پہ کوئی اثر ہی نہیں ہے کیونکہ وہ تو اس میٹیریل سے نہیں بنے گے جو انسان بنے، نہیں، ان کا ایک جذبہ بشری تھا، جو ان کا ایک پہلو بشری تھا، جو بشری پہلو کے تحت انہیں جسمانی تکلیف بھی ہوتی تھی، انہیں نفسیاتی دباؤ بھی ہوتا تھا، ان کا حساس احساسات بھی ان کے اندر تھے جس کی وجہ سے وہ تکلیف محسوس کرتے تھے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، انہوں نے بھی تکلیفیں محسوس کی ہیں۔ اور جس سیدہ کا آپ ذکر سن رہی ہیں، میری کوشش ہے کہ ان کی زندگی سے کچھ ایسے پہلو جو بی بی کے لیے خاص ہے، جو باقی 13 معصومین میں ہمیں نظر نہیں آتے۔ اب تک آج میری تیسری گفتگو میری اسی موضوع پہ ہے کہ کچھ ایسے پہلو، کچھ ایسی معرفت بی بی کی ہو جائے کہ جب یہ 5 مجلسیں ختم ہوں تو اس کے بعد دل چاہے کہ ہم بی بی کے قریب ہو جائیں، ہم کچھ ایسا کام کریں کہ بی بی ہماری طرف توجہ فرمائے۔ تو آج ایک اور چیز میں آپ کو ہدیہ کرتی ہوں کہ بی بی کی زیارت آپ پڑھیں، جناب سیدہ کی زیارت آپ پڑھیں گے، عجیب جملے ہیں، لطف آئے گا آپ کو، ذرا سوچیے گا، سوچتے رہیں، کچھ تو نتیجہ، کچھ تو منزلیں بڑھیں گی نا ان کی معرفت کی آپ کے دلوں میں۔ تو اس میں عجیب جملے جو نے کسی معصوم کی زیارت میں نہیں دیکھی، اور یہ زیارتیں جو ہیں یہ کوئی کسی غیر معصوم کی ایجاد کرتا نہیں ہے، یہ معصومین ہیں جنہوں نے اپنی جدہ کے لیے زیارتیں بیان کی ہیں۔ تو کیا جملے السلام علیکم، اتوار کے دن آپ پڑھتے ہیں، اتوار کا دن کن سے منسوب ہے؟ مولا کائنات اور جناب سیدہ سے منسوب ہے، اس میں بی بی کی زیارت آپ پڑھیں گا۔ السلام علیکی یا ممتحنۃ الذی خلقکی قبل ان یخلقکی فوجدکی صابرہ، کہ سلام ہو اس بی بی پر کہ جس کا امتحان لیا اس نے جس نے اسے خلق کیا، اور کب امتحان لیا؟ قبل ان یخلقکی، قبل اس کے کہ تجھے خلق کرتا تیرا امتحان لیا، فوجدکی، اور تجھے پایا، لممتحنکی، جو امتحان لیا، صابرہ پایا۔ یعنی ایک ایسی ہستی ہے کہ جس کو ابھی وجود عطا نہیں ہوا اور اس کا امتحان لیا گیا، ابھی وہ خلقت وجود میں نہیں آئی، ابھی وہ خلق نہیں ہوئی، اور امتحان کس نے لیے؟ اللہ ذی خلقہ کی، وہ جس نے کہ تجھے خلق کیا اس نے تیرا امتحان لیا، اس وقت لیا، قبل ان یخلقکی، قبل اس کے کہ تو خلق ہوتی، فوجدکی صابرہ، اور اس امتحان میں تمہیں صابرہ پایا۔ بی بی کا صبر آسان نہیں ہے مومنات، کہ ایک ماں کو پتا ہو کہ یہ جو میں بچے پال رہی ہوں یہ ذبح کرنے کے لیے پال رہی ہوں۔ کیا وہ ماں عام طریقے سے بچوں کے ساتھ عام زندگی ہوگی؟ اس ماں کی عام زندگی نہیں تھی۔ ہمیں ذرا بھی پتا چلے کہ میں اپنے بچے کو پال رہی ہوں، اس نے 5-6 سال کے بعد، کچھ عرصے کے بعد اس نے محاذ پہ چلے جانا اور جا کے اس نے شہید ہو جانا ہے، وہ ماں کیسے اس بچے کے ساتھ رہے؟ عام زندگی ہوگی؟ عام نہیں ہوگی۔ بی بی ہے صابرہ، صبر کا امتحان کی خلقت سے پہلے۔ اب یہ معصوم ہمیں کیا بتانا چاہتے ہیں؟ معصوم بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ہم معصومین کے بارے میں اپنے ظاہری جو ہماری حیات ہے اس کے برابری کرنے کا سوچنا بھی نہ۔ ایک وقت تھا کہ تم بھی معلوم تھے، خدا سورۃ حج میں کیا فرماتا ہے؟ ہر عطا علی الانسان ہین لم یکن شیئا مذکورا، کہ ایک انسان ہو، تم سوچو اے انسانوں کہ ایک وقت وہ تھا کہ تم ایسی حالت میں تھے کہ تم غیر مذکور تھے، تمہارا ذکر بھی نہیں تھا۔ لم یکن شیئا مذکورا، تم کوئی ایسی چیز ہی نہیں تھی کہ تمہارا ذکر کیا جاتا۔ یہ تو زندگی ملی تو ذکر ملا نا، زندگی ہی نہ ہوتی ابھی بھی جو افراد دنیا میں نہیں آئے
ہمیں ان کا کیا پتا کس نے آنا اور کون آئے گا اور کیسا ہوگا. اسی طرح ہم بھی معدوم تھے، عدم تھے، یعنی کوئی وجود نہیں تھا ہمارا. ہر ادا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، یعنی اس زمانے میں ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ تم کچھ نہیں تھے، قابل ذکر نہیں تھے. تو معصوم بتانا یہ چاہتے ہیں وہ تمہاری معدومیت تھی کہ تم معدوم تھے، قابل ذکر بھی نہیں تھے. اور ہمارے نہ ہونے کو اپنے نہ ہونے جیسا نہ سمجھنا. ہم معدوم بھی ہوتے ہیں تو امتحان دے رہے ہوتے ہیں. ہمارا ظاہر تمہارے ظاہر جیسا تو کیا، ہمارا عدم بھی تمہارے عدم جیسا نہیں ہے. بے شک ہم اللہ کی مخلوق ہیں، اور یہ صرف خدا کو ہی زیبا ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. اس کے بعد آل محمد ہیں. آل محمد کے لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ہمیشہ سے تھے. ایک زمانہ تھا کہ آل محمد نہیں تھے، اور خدا نے انہیں خلق فرمایا، گرچہ سب سے پہلے خلق فرمایا. اول ما خلق اللہ، سب سے پہلے خلق فرمایا. لیکن ایک وقت تو تھا نا کہ آل محمد نہیں تھے. یہی تو خالق اور مخلوق کا فرق ہے. وہ ہمیشہ سے تھا، یہ ہمیشہ سے نہیں تھے. پھر خدا نے ان کو خلق فرمایا، لیکن ان کا نہ ہونا ہمارے نہ ہونے جیسا نہیں ہے. یہ جناب سیدہ کی زیارت نے بتایا کہ یہ وہ بیوی ہے کہ ابھی خلق نہیں ہوئی تو امتحان دے رہی ہے، اور امتحان میں صابرہ پایا. کچھ ایسی چیزیں بیان کریں جس سے مزید ہمیں جناب سیدہ کی معرفت. مقاصد مجالس کا یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو جناب سیدہ کو سمجھیں اور دیکھیں کہ ہم نے کیسے اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہے کہ ہم جناب سیدہ کی نگاہوں میں آ جائیں. جناب سیدہ ہمیں کس مقام پہ دیکھنا چاہتی ہیں. ہمیں یہ نہیں دیکھا کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، ہم نے یہ دیکھا بیوی ہمیں کہاں دیکھنا چاہتی ہے. ہمیں بلند رتبے تک پہنچانے کے لیے ہی بیوی نے قربانیاں دی. تو جب خدا نے امتحان لیا، بیوی کو صابرہ پایا، اور پھر قرآن میں خدا نے کہنے کو مختصر سورہ ہے، سورہ کوثر مختصر سورہ ہے، لیکن جب اس مخلوق خدا کو چیلنج کرنا تھا تو رسول خدا نے نہ سورہ بقرہ، نہ سورہ آل عمران، نہ سورہ رحمان، کسی سورہ کو نہیں، سورہ کوثر کی 3 آیتیں بیت اللہ کے باہر لٹکا دی دروازے، جہاں پر اس وقت کے ساتھ بہترین عربی دان، بہترین شاعر جو عربی کے ماہر، عربی ادب کو جاننے والے، کہ جن کی ایسی شہرت تھی کہ کوئی ان کے مقابلے میں شاعری نہیں کرتا تھا. ان 7 شعراء نے کیا کیا کہ اپنی اپنی شاعری کا ایک ایک نمونہ بیت اللہ کی دیوار پہ لگایا ہوا تھا چیلنج کے طور پہ. اور ان 7 میں بھی ایک سردار تھا ان کا، شعشعہ جس کا نام تھا. وہ تو کوئی اتنا بلند تھا عربی میں، عربی ادب کا اتنا اس کا علم تھا، اتنا نالج تھا، اور وہ اپنے آپ کو یہ کہتا تھا کہ میں عام لوگوں سے بات نہیں کر سکتا، میں عام لوگوں سے بات کروں گا میری جو ایک لیول ہے وہ خراب ہو جائے گا. میرا ایک جیسے ہوتا ہے نا ایک بندہ کہ جس کے پاس علم زیادہ ہے تو اس کے سامنے کوئی جاہل کوئی ایسی جہالت والی بات کرے تو زیادہ بحث نہیں کرتا. اسے پتا کہ یہ لیول اتنا نیچے ہے کہ میں کیا بات کروں، اس کو میں کہاں سے اٹھاؤں اور کہاں کیسے لے کے جاؤں. وہ خاموشی بہتر ہے. اس بارے میں قرآن بھی یہی کہتے ہیں قالوا جاہل سلام. یہ وہ والا سلام نہیں اس کو جھکے سلام کہتے ہیں، یہ وہ والا سلام ہے کہ جیسے ہمارے میں کوئی کارنامہ کرے نا تو اسے کہتے ہیں تجھے سلام ہے، یہ وہ والا سلام ہے. قالوا جاہل سلام، کہ جاہل کو سلام کرو بس گزر جاؤ، اس کے ساتھ بحث مت کرو. تو اب یہ کیا کرتا تھا، یہ آپ لوگوں سے گونگا بن گیا. یہ بات ہی اٹھا کے دیکھیں نا تاریخ پڑھے عربوں کی تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ کہتا تھا میں بات کروں گا میرا لیول کم ہو جائے گا. ان لوگوں کو تو بات بھی اس طرح سے نہیں کرنی آتی جو کرنی چاہیے، جس طرح ادب کے دائرے میں، عربی ادب کے دائرے میں رہ کے جن الفاظ کا چناؤ کر کے بات کرنی چاہیے ان کو نہیں کرنی آتی، وہ گونگا رہتا تھا. تو اب اس کے پاس جب سورہ کوثر کی آیتیں جا کے لے کے گئے، تو شعراء کیا کرتے تھے اپنا کلام لکھ کے اس کے پاس لے کے جاتے تھے اور وہ اس میں امینڈمنٹ کرتا، اس میں غلطیاں نکالتا، بولتا نہیں تھا، بس کہہ دینا تھا یہاں پہ تمہارا یہ گرامر، یہاں پہ زمانہ غلط لگایا
ہے یہاں پہ آپ نے جو ہے یہ الفاظ آپ کے مناسب نہیں ہے، اس کو یہ وہ بتا دیتا تھا. تو جب سورہ کوثر کو رکھا اس میں بھی اسلام پڑھو، اس وقت اس نے اپنا روزہ توڑا چپ کا اور بولا اور کہنے لگا وما ھذا کلام البشر، یہ اس میں کیا کروں، یہ تو بشر کا کلام ہی نہیں ہے، یہ تو کسی بندے کا تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 فاطمہ کی شان میں بلند تر صلوات. تو جب سورہ کوثر کو بیت اللہ کی دیوار پہ لگا دیا نبی کریم نے اور چیلنج کر دیا آپ نے بھی، جہاں ان کے لگے ہوئے تھے نا نمونے ان کی شاعری کے، وہاں پہ اس کو بھی لگایا کہ اس کے برابر کوئی لے آؤ آئے. چیلنج کیا تمام جنوں نے جمع ہو جاؤ، اپنے تمام جتنے بھی لوگ ہیں مل جاؤ. قرآن نے چیلنج دیا کہ جمع کر لو جنات کو بھی انسانوں کو بھی، تو اس کے مقابلے میں 10 نہیں تو 3 آیتیں ہی لے آؤ. جب وہ آپ نے لگا دی تو جب باقی جو 7 شعراء تھے انہوں نے جب ان آیتوں کو پڑھا سب نے اپنا کلام اتار لیا. انہوں نے دیکھ لیا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، جو ادب اور جو، کیونکہ وہ بہتر جانتے تھے، وہ سمجھ گئے کہ یہ جو کلام جس ترتیب اور جس تنظیم کے ساتھ اور جن اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے لکھا گیا ہے یہ بشر کا کلام ہی نہیں ہے، ہمارا کلام اس کا کچھ بھی نہیں ہے. ہمیں شرمندگی سے بچنا چاہیے اور اپنا کلام اتار لینا چاہیے. تو یہاں پہ آگے میں یہ کہوں گی کہ انہوں نے اپنا کلام اتار لیا. وہ کافر ضرور تھے، مشرک ضرور تھے، لیکن عقل مند تھے، عقل رکھتے تھے کہ انہوں نے دیکھ لیا کہ ہم ان آیتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو جو 3 آیتوں کا سورہ کوثر کی 3 آیتوں کا جو کہ ایک ظاہری اس کا جسم ہے، جو ایک ڈھانچہ ہے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو حقیقت کوثر جو جناب سیدہ ہے ان کا مقابلہ کوئی کیسے کر سکتا ہے. تو تاریخ نے دیکھا کہ جناب سیدہ نے جو حکمت عملی اپنائی. اب جناب سیدہ رسول خدا ختم نبوت تو ہو گئی، نبی کوئی آئے گا نہیں، ہدایت کا سلسلہ آپ نے شروع کر دیا. یہیں پہ ہماری گفتگو تھی، ہدایت کا سلسلہ شروع کر دیا. اب وہ ہدایت کا سلسلہ جو شروع کیا اس کو کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے، اس کو تو کوئی قبول ہی نہیں کر رہا. تو بی بی نے جب ان کے بابا اس دنیا سے گئی، کیونکہ بی بی کی زندگی جو ہے نا اس کے ہم کچھ حصے کر لیتے ہیں تاکہ کسی حد تک ہم سمجھ سکیں. ایک بی بی کی زندگی کا وہ زمانہ ہے جو 9 سال تک کا ہے بابا کے گھر میں. وہاں پہ بی بی کی جو ایکٹیویٹیز تھی میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بچپنی کا زمانہ، لیکن اس میں بھی بی بی بچوں کی طرح نہیں رہ رہی، باقاعدہ حصہ لے رہی ہے نبوت کی تبلیغ میں. خدا نے ایسے تو حدیث کے سامنے نہیں کہہ دیا نا معدن رسالہ، یہ رسالت کی معدن ہے. اہل بیت نبوہ، یہ اہل بیت نبی نہیں ہے، یہ اہل بیت نبوت ہے، یہ اہل بیت نبوت ہے. یہ نبی کا سمجھ کے نبی کے رشتہ دار نہیں ہے، یہ نبوت کے رشتہ دار ہے. تو اب جناب سیدہ نے وہ 9 سال بھی جو ہمارے گھرانوں میں بچیاں جس طرح گزارتی ہیں اس طرح سے نہیں گزارے. جو ہی پتا چلا احد میں بابا کے ساتھ یہ ظلم ہو گیا، احد میں یہ بچی جا رہی ہے بابا کے زخموں کو صاف کر رہی ہے، مسجد میں جا رہی ہے بابا کے کندھوں سے گند کو اتار رہی ہے اور انگلی اٹھا کے ابو جہل کو باقاعدہ سرزنش کر رہی ہے، دلائل دے رہی ہے. مکہ کے لوگ حیران ہیں، ایک چھوٹی سی بچی اتنے بڑی شخص کا مقابلہ کر رہی ہے. تو یہ 9 سال اس طرح سے گزرے. اس کے بعد کا عرصہ جو ہے بی بی کی 9 سالہ زندگی علی کے گھر میں گزری. علی کے گھر میں اس طرح سے گزری کہ جب تک بابا زندہ تھے تو بی بی کی مصروفیات اس قسم کی تھی کہ بی بی درس دیا کرتی تھی. اب یہاں پہ ہم جناب سیدہ کی زندگی کا جب مطالعہ کرتے ہیں نا تو ہمیں ایک چیز سمجھ میں آتی ہے. وہ چیز یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جو اسلامی خاتون ہے، اسلام خاتون سے کیا مطالبہ کرتا ہے؟ صرف یہ مطالبہ نہیں کرتا وہ گھر میں رہے، گھرداری کرے بڑی اچھی سی، میں نے کل بھی یہ بات کی تھی، اچھی ماں ثابت ہو، بس اچھی بیوی، اچھی بہن، اچھی بیٹی. صرف یہ نہیں، اس سے آگے کا بھی مطالبہ ہے. یہ تو مطالبہ ہے ہی نہیں ہے، ہی نہیں پورا ہونا. یہ تو آپ نے پورا تو یہ ہو جاتا ہے، وہ آپ کی محبت اور خوراک سے پورا تو ہو جاتا ہے، پورا کرنا بھی ہے. یہ بھی آپ کا دیکھیں جناب سیدہ کی سیرت ہے نا کہ وہ کر رہی ہیں، گھرداری بھی کر رہی ہیں، گرچہ واجب نہیں عورت کے لیے.
یہ مرد تسلیم نہیں کرتے ویسے اس بات کو، غصہ آ جائے گا، لیکن کبھی چونکہ ان کو مطالعہ کروائیں یا کریں کبھی اللہ کرے تو انہیں بھی پتہ چلے کہ عورت کی ذمہ داریوں میں نہیں ہے ہانڈی روٹی پکانا، اس کی ذمہ داریاں ہرگز نہیں ہے، یہ اس کی محبت ہے، یہ اس کا اخلاق ہے، اس کا تعاون ہے کہ جو وہ کر رہی ہے اور خدا کی خاطر کر رہی ہے۔ اس لیے خدا نے بھی بڑے درجے رکھ رہی ہیں کہ گھر کے اندر جو خاتون جب کام کرتی ہے اس کی منزلت اس جیسے جو راہ خدا میں جہاد کرتے ہوئے مر جائے، تو یہ اس کا کرم ہے۔ اس نے اتنی اس میں بھی خدا جانتا تھا کہ مرد باز تو نہیں آئیں گے، یہ تو خود کچھ نہیں پکائیں گے، تو پھر اللہ نے بھی ایسی حدیثیں اپنی نبی کی زبان سے پیش کر دی کہ یہ بھی لگے ہوئے پکانے اور یہ معاملہ جو ہے نا فساد لینا چاہیے۔ تو بہرحال اب جناب سیدہ کی زندگی سے بھی پتہ چلتا ہے کہ صرف گھریلو بلکہ سیاست میں خواتین، اہل البیت کی خواتین کو ہم صرف اگر بات کریں، اس کے بعد بہت سی خواتین ہیں جنہوں نے صحیح طور پر کو سمجھا تو انہوں نے اپنی زندگیوں کو صرف گھر تک محدود نہیں کیا۔ یہ میں بچیوں کے لیے خاص طور پہ کہہ رہی ہوں کہ کریں گی نا، اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ بس گھرداری کریں۔ میں بچیوں کے لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ بچیاں جو ہیں یہ کریں کچھ، یہ اپنی ایکٹیویٹیز بنائیں، ان کی ذمہ داری ہے، کیونکہ اہل البیت علیہ السلام کی خواتین کو جب ہم دیکھتے ہیں نا وہ سیاست میں پوری انوالو ہے، اور انہیں مردوں کی طرف سے پوری سپورٹ ہے سیاست میں انوالو ہونے کی۔ ایسا نہیں ہے کہ مرد کہتے ہیں تم کیوں میدان جنگ جا رہی ہو، تم کیا زخمیوں کو آ گئی تھی، تم ایسا نہیں ہے کہ رسول خدا اپنے پیٹ سے ناراض ہوئے کہ بیٹا آپ کیوں آ گئی تھی میدان میں مجھے زخموں کو صاف کرنے، علی تھے نا یا لوگ تھے نا، آپ کیوں آ گئی تھی، یا آپ مسجد میں کیوں آ گئی تھی، حجاب میں تھی تو مسجد میں جائیں، میدان جنگ میں جائیں، کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن یہ کہ حدود کو اس بچی کو سمجھنا ہے۔ اگر وہ حدود کو فالو کر رہی ہے تو بے شک ہمارے اسلام کچھ نہیں کہے گا، بہت خوبصورت مذہب ہے اسلام۔ تو اب یہ سیاست میں خواتین ہیں، جناب زینب دیکھیں مولا حسین ایک سیاسی قدم اٹھا رہے ہیں کہ اب وہ جا رہے ہیں، ان کو جانا ہے، قیام کرنا ہے، تو ہر کوئی آج تک یہ سوال پوچھ رہے ہیں عورتوں کو کیوں دیکھیں گے، خواتین کو کیوں، بچوں کو کیوں دے، بھائی ان کے کردار ہے، انہوں نے رول پلے کیے بغیر وہ مقصد حاصل ہوتا ہی نہیں، خواتین نے اپنا رول پلے کرنا۔ تو جناب سیدہ نے جب مولا کائنات کے گھر گئی ہیں تو اپنا سیاسی رول پلے کرتی رہی ہیں، کیونکہ مسائل پوچھنے کے لیے ان کے پاس خواتین آتی تھی، درس کا اہتمام ہوتا تھا، بی بی تفسیر قرآن بیان کرتی تھی، اسی طرح جناب زینب بھی مصروف رہتی تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ علم سے کے پاس ہر چکی چلا رہی ہیں، نہیں، ایسا نہیں تھا۔ تو اب حتیٰ کہ جو مدینے کے مرد تھے وہ اپنی بیویوں کے، اپنی بہنوں کے ذریعے سے جناب سیدہ سے مسائل پوچھوایا کرتے تھے کہ جاؤ نبی زادی سے یہ مسئلہ پوچھ کے آؤ، جاؤ نبی زادی سے یہ مسئلہ پوچھ کے آؤ، تو بی بی جواب دیا کرتی تھی۔ اس میں انشاءاللہ کل کوئی ہو تو اس میں آپ کو بتاؤں گی، اب چونکہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے۔ تو اب یہ تھا مولا کے گھر میں جب آ گئی ہے بی بی کی، آ گئی ہے تو 9 سالہ زندگی اس طرح سے گزری، لیکن بی بی زیادہ ایکٹیویٹیز سیاسی، زیادہ ان کی ایکٹیویٹیز بڑھ گئی جب ان کے بابا دنیا سے گئے۔ یہ ایک 3 حصے ہو گئے نا، 9 سال بابا کے گھر میں، 9 سال مولا علی کے گھر میں، لیکن مولا علی کے گھر کی جو زندگی تھی اس کے 2 حصے کرنے پڑے گے، ایک وہ حصہ جو بابا کی موجودگی میں تھا، ایک وہ تھا جو بابا کے جانے کے بعد۔ اب بی بی کی زندگی میں بہت سی تبدیلیاں آ گئی۔ اب آج لوگ حیران ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں، اپنے بھی پوچھتے ہیں، دوسرے بھی پوچھتے ہیں کہ ایسا کیا ہو گیا تھا کہ ابھی جب رسول زندہ ہیں، 27 سفر کو زندہ تھے نا، 28 سفر کو شہادت ہوئی ہے، 20 سفر یا اس سے پیچھے چلے جائیں، جب رسول موجود تھے تو صحابہ کیا کرتے تھے؟ تاریخ کی کتابیں، سیرت طیبہ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، صحابہ آ کے وضو میں پانی کو ہاتھوں میں لے کے تبرکن کھڑ لے کے جایا کرتے تھے۔ آپ کے لعاب دہن کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے، کیونکہ یہ نبی کا لعاب دہن جو آپ نے جس کو چسا دیا، اس کو علی بنا دیا، کسی کو حسین بنا دیا، کسی کو حسن بنا دیا، تو وہ ان کو یہ سب چیزیں وہ دیکھتے تھے، اور وہ سارے فضائل جناب سیدہ کے دروازے پہ آپ اپنی زندگی کے آخری 6 ماہ میں مسلسل صبح و شام دوپہر کی نمازوں میں سلام کر کے جاتے تھے، آیت تطہیر پڑھ کے جاتے تھے۔ کیوں؟ یہ سارا کچھ لوگوں نے دیکھا تھا۔ ادھر 28 سفر کو آنکھ بند ہوئی، 28 سفر کو 3 دن تک رسول کا جنازہ، آپ تصور کیجیے آپ کے گھروں میں، اللہ نہ کرے لیکن بہرحال موت ایک حقیقت ہے، کسی کا جنازہ تو دادا کا، نانا کا، نانی کا ہوا ہوگا نا، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیا ہوتا ہے، 3 دن پڑا رہتا ہے، ہاتھ کسی کا
کا بیٹا باہر ہے, کسی کا ویٹ کرنا ہے, تو اس کو رکھا جاتا ہے پہلے تو ایک رات یا آدھا دن یا ایک دن. اب یہ 3 دن رسول جو کہ خاتم الانبیاء ہیں, سردار انبیاء ہیں, جن کے موج سے دیکھیں وہ لوگ ابھی موجود ہیں, بڑھ تو نہیں رہے تھے نا, سارے ابھی موجود تھے. وہ سارے صحابہ ابھی موجود تھے جنہوں نے رسول کے معجزات کو دیکھا ہوا تھا. 3 دن تک اس انتظار میں پڑا رہے کہ امت آئے تو نماز جنازہ پڑھی جائے. تو کیا لکھا تاریخ میں؟ کوئی نہیں کیا. چند افراد رسول کا جنازہ اٹھانے والے. کیا ہو رہا تھا؟ یہ لوگ کیوں بدل گئے, اتنی جلدی بدل گئے؟ کوئی وقت نہیں لیا انہوں نے بدلنے میں کہ ابھی جب رسول کو دفن کیا تیسرے دن بیوی کے گھر آ گئے. یہ غصہ دینے آئے, بیوی کے ساتھ تعزیت کرنے آئے بابا کی. کیسے کوئی بدل سکتا ہے اتنی جلدی؟ کتنے دن بیوی زندہ رہی تھی؟ 75 دن, 95 دن. اتنے دنوں میں رسول کی محبت دل سے نکل گئی. ہم 1400 سال کے بعد آج تک رو رہے ہیں ہم مظالم کو لے کے. ہم اتنی طلب رکھتے ہیں کہ ہمیں اپنے رسول کی کوئی نشانی مل جائے, ہمیں اپنے اہل البیت ہماری بیوی کی کوئی نشانی مل جائے تو ہم اس کو اپنے گھر میں برکت کے لیے رکھیں. ہم اتنا رو رہے ہیں, تڑپ رہے ہیں. اور یہ مدینہ کے کیسے عجیب لوگ تھے, کیا حالات ہوتے تھے ان 95 دنوں میں کہ جناب سیدہ کے حق کو قسم کر لیا جاتا ہے. ابھی تو کوئی 3 دن گزرے, ابھی تو کفن پہنا نہیں ہوا رسول کا کہ وہ عامل جو بیوی نے فدق کے جو علاقہ بیوی کو ملا تھا اس پہ بیوی کے عامل کام کر رہے تھے. بیوی کے لگائے ہوئے غلام تھے جو وہاں پہ کام کرتے تھے, اور اسے جتنی آمدن آتی تھی وہ آمدن غریبوں میں, بنی ہاشم کے یتیموں میں, بنی ہاشم کے فقراء میں اور مدینے کے فقراء میں تقسیم کی جاتی تھی, اور میں تقسیم کی جاتی تھی. تو اب یہ تیسرا دن ابھی گزرا تو وہاں سے عاملوں کو نکال دیا گیا. وہ روتے ہوئے در سیدہ پہ آئے کہ ہمیں نکال دیا گیا ہے اور یہ اعلان کر دیا گیا کہ یہ فدق جو ہے یہ تو حکومتی مال ہے, یہ حکومت کی ملکیت ہوگا, اس لیے کہ جناب زہرا جو اس کی وارث نہیں ہے. ایسا چند دنوں میں ایسے حالات ہو گئے کہ نبی کی وہ بیٹی جس کا سایہ بھی کسی نے نہ دیکھا ہو, اب وہ یہ اعلان کر رہی ہے کہ میں مسجد میں جاؤں اور میں خطبہ دوں گی. مدینے کے لوگ حیران تھے کہ نبی کی بیٹی خطبہ دے گی جہاں پہ صحابہ, مہاجرین, انصار موجود ہوں گے. اور ساتھ بیوی نے اعلان کیا کہ ایک دروازہ بیوی کے گھر سے مسجد کو کھلتا تھا. بیوی نے فرمایا اس دروازے سے نہیں جاؤں گی, باہر سے مرکزی دروازے سے جاؤں گی کہ میرا حق انہوں نے قسم کر لی ہے, میرا حق انہوں نے قسم کر لی ہے. اور وہ اصل میں کیا تھا, کیوں قسم کر لی؟ انہوں نے 2 دن صبر نہ کیا اور فتح پہ قبضہ کر لیا. کیوں کیا؟ اس کی وجہ یہ تھی, سن لیں آج, اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ یہ دیکھ رہے تھے کہ فتح, دیکھیں ایک باغ کہا جاتا ہے نا, باغ نہیں تھا. آج آپ اس کی ہسٹری گوگل کریں, آپ کو پتہ چلے فتح ایک بہت بڑا زرخیز علاقہ تھا اور اس سے بہت زیادہ آمدن آتی تھی, جس سے بہت زیادہ تعداد میں جو فقیر اور غریب ان کی مدد کی جاتی تھی. جب ان کی مدد کی جاتی تھی تو ان کے دل علی کے ساتھ تھے کہ علی ہماری مدد کرتے ہیں, ہماری تکلیف کو محسوس کرتے ہیں. اب حکومت نے یہ دیکھا کہ یہ جو اکثریت جو ہے لوگوں کی, ان کے دل علی کے ساتھ ہیں, ان کے دل علی سے توڑنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ علی کے پاس اور تو کچھ ہے نہیں, یہ بیوی کا جو باغ ہے, یہ جو فتح ہے, فتح کا علاقہ ان سے چھین لو. جب فتح ان سے چھین لیں گے یہ غریبوں کی مدد نہیں کریں گے, وہ مدد ہم کرنا شروع کر دیں گے, لوگ ہمارے ساتھ ہو جائیں گے, ان کا سوشل بائیکاٹ ہو جائے گا. یہ سوشل بائیکاٹ وہ کرنا چاہتے تھے جو ہر دور کی ملعون حکومت نے بیوی کے ہر فرزند کے زمانے میں ہر امام کو سوشل بائیکاٹ کے لیے حکومتیں کوشش کرتی رہی کہ حکومتیں ہمارے پاس, اور یہ کچے گھر میں جو بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم وقت کے امام ہیں, حجت ہیں, لوگوں کے دل ان کے ساتھ ہیں, پیسہ ہمارے پاس ہے, ہماری طرف کوئی آتا ہی نہیں ہے. تو انہوں نے بھی یہ سوچا کہ ان سے فتح لے لو تاکہ یہ مدد نہ کر سکے, ان کا سوشل بائیکاٹ ہو جائے. اس لیے انہوں نے 2 دن ہی مشکل سے صبر کیا, تیسرے دن فتح پہ قبضہ کر لیا. اب یہ روتے ہوئے آئے جناب سیدہ کو اس بات میں, کیونکہ جناب سیدہ تو اپنے گھر کچھ بھی نہیں لاتی, بیوی
مدد جو ہم کرتے تھے ان کو، اور ساتھ میں یہ میرا حق ہے. تو بی بی نے کیا کیا؟ اعلان کر دیا میں جاؤں گی. جب بی بی گئی ہے حجاب کے پورے اہتمام کے ساتھ، تاریخ نے لکھا کہ ایک حجاب نہیں تھا، دو بھی نہیں، تین بھی نہیں، 4-5 حجابوں میں، اور حجاب صرف قدموں تک نہیں تھا، زمین پہ گھسیٹتا ہوا. اس حجاب کے ساتھ ہی بی بی کنیزوں کے جھرمٹ میں جب یہ گئی ہیں وہاں پہ جا کے تحریر لے کے گئی ہیں، تو اب وہاں پہ تاریخ نے لکھا کہ بی بی نے ایک سرد آہ کھینچی، تکلیف بھری درد بھری آہ کھینچی کہ آج بابا کو گئے ابھی کفن پہنا نہیں ہوا، امت نے مجھے دربار آنے پہ مجبور کر دیا. امت اور سب کرسی نشین ہے اور بی بی کھڑی ہے. بی بی نے جب یہ ماحول دیکھا تو ایک سرد آہ کھینچی. بی بی نے ایسی درد بھری آہ کھینچی کہ سارے درباری رونا شروع ہو گئے، بلند آواز سے رونا شروع ہو گئے. یہاں پہ آ کے میں آپ کو ایک منزل فکر دوں گی کہ دیکھیں وہ بی بی کے درد کو محسوس کر رہے تھے لیکن بی بی کی مدد نہیں کر رہے تھے.